السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی آج 29 ہے، دن 29 ہے اور 29ویں رات گزر چکی ہے۔ ان دنوں میں اہل ایمان پہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، ایسے جیسے کوئی عزیز مہمان رخصت ہو جائے اور پھر عرصہ دراز کے بعد اس کے آنے کی امید ہو۔ تو اب یہاں بہت سے لوگ ان پر ایک اطمینانی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ان کا کام تو ختم ہو گیا، اب ان پر کوئی ذمہ داری نہیں، اور بعض لوگوں پہ ایک مایوسی کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو اگر ان پہ غور کیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کیفیتیں اللہ تعالی اور اس کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا اور رمضان المبارک کی روح اور پیام کے منافی ہیں۔ رمضان اگر رخصت ہوا تو ایمان، اس کے تقاضے، شریعت، اس کے احکام، اللہ تعالیٰ اور ان سے تعلق تو بہرحال باقی ہے۔ تو رمضان حقیقت میں ایک دور کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ ایک دور کا آغاز ہے۔ رمضان انتہا نہیں بلکہ یہ تو ابتدا ہے۔ رمضان سب کچھ لے کر اور ساری نعمتیں تہہ کر کے لپیٹ کر نہیں جاتا کہ سب کچھ ساتھ لے جائے، بلکہ وہ تو بہت کچھ دے کر جاتا ہے، جھولیاں بھر کر اور نعمتیں لٹا کر جاتا ہے۔ اب یہاں ایسے ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد آدمی گناہوں سے تو ضرور ہلکا ہوتا ہے، اکثریت رو رو کر معافی مانگتی ہے، گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ذمہ داریوں سے بوجھل اور گراں بار ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ رمضان کا مہینہ ہم نے نیک اعمال ان کی ایک پریکٹس کی، ان کو اپنی عملی زندگی میں لائے، تو اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آئندہ 11 مہینے ہم ان اعمال کو جاری رکھیں۔ یہ مطلب نہیں کہ رمضان پورا ہوا اور ہمارے نیک اعمال وہ وہیں پہ رک گئے۔ تو اب ہم رمضان کے بعد کیا کریں؟ بہت سے اہل ایمان سوچتے ہیں رمضان چلا گیا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ تو رمضان کے بعد اور ہمیشہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے کام ہیں۔ ان میں سب سے پہلے توبہ اور استغفار، یہ کثرت سے کرتے رہیں، چونکہ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اس کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ تو اب استغفار ہر وقت ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ نہیں، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے کی توبہ سے ایسی خوشی ہوتی ہے جیسے کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنا سارا سامان، اسباب و خوراک ایک اونٹ پر باندھ کر ایک ریگستان کا سفر کر رہا تھا، اس کا اونٹ کھو گیا۔ وہ شخص اپنی زندگی سے مایوس ہو کر سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اچانک اس کا اونٹ سامان سے لدا ہوا سامنے کھڑا ہے۔ وہ تو مرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اب اس کو ایسی خوشی ہوئی اور خوشی میں وہ ایسا عجیب ہو گیا کہ اس کی زبان سے الفاظ نکل گئے اور کہنے لگا، اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، تیرا بڑا شکر ہے۔ تو اس سے ملتا جلتا واقعہ، یعنی ایک کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے بہت خوشی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے استغفار فرمایا اور امت کو ترغیب دی، اور یہ فرمایا کہ جو شخص حشر کے دن اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے گا تو بڑا خوش ہے۔ دوسرا، ہم ایمان کی تجدید کرتے رہیں اور